آپ کے علم میں ہے کہ نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں سویڈن میں سرکاری سرپرستی یعنی عدالت کی اجازت سے قرآن کو نظر آتش کیا گیا اور وہاں بیہودہ حرکات کی گئی۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ ان کو اس بات کا کیا فائدہ ہے، یہ کیا مقاصد ہے؟ ان پڑھ نہیں ہیں وہ لوگ، جاہل بھی نہیں ہیں وہ لوگ۔ دنیا کی اعلیٰ سوسائٹی ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز دنیا کے ٹاپ سوشل ممالک ہیں، ناروے، ڈینمارک۔ وہاں اخلاقی قدروں کی دنیا مثال دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کیوں جلایا، اور ایک بار نہیں کئی بار یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ان کو کیا فائدہ ہے، ان کے کیا مقاصد ہیں؟ بڑا واضح ہو کہ قرآن جلانے سے ان کو مالی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، قرآن جلانے سے ان کے ووٹ بینک میں بھی اضافہ کوئی نہیں ہوتا، قرآن جلانے سے ان کے لوکلی کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوتے۔ پھر وہ کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن جلا رہے ہیں، اور پھر چھپ کے بھی نہیں، بتا کے میڈیا پہ۔ میں نے برکت کے لیے سورہ یاسین تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین مجھے اپنے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، سب سے سچے رسولوں میں آپ ہی ہیں، آپ سچے رسولوں میں سے۔ قسم تو اللہ نے نبی کے لیے کھائی، مگر اللہ نے قرآن کی قسم کھائی ہے، اور قسم کسی ناقص شے کی نہیں کھائی جاتی۔ اللہ جل مجدہ فرما سکتا تھا مجھے اپنی قسم، مگر اللہ نے فرمایا مجھے قرآن کی قسم، اے میرے محمد۔ یاسین حروف مقطعات ہیں، اس کا اپنا ترجمہ کوئی نہیں ہے، یہ دو لفظوں سے بنا ہے، یا اور سین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے لوگوں نے نبی رسول نہ مانا، نہ صرف نبی رسول نہ مانا بلکہ غلط نام رکھنے لگے، کبھی کہتے نبی پر جن آ گئے، کبھی کہتے، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا پر نہیں مانتے تھے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے یہ القابات الفاظ سنے تو رب نے فرمایا یاسین، اے سید دو جہاں، سین کہتے ہیں سردار کو، اے میرے مصطفیٰ، میں اللہ نے تمہیں دو جہانوں کی سرداری عطا کی ہے، والقرآن الحکیم، میں اللہ کو اپنے قرآن کی قسم، تو سچے رسولوں میں سے۔ وہ قرآن کو نعت مصطفیٰ کے لیے اور قرآن کی قسم اٹھائی۔ تو قرآن قسم اسی لیے ہے کہ وہ پرفیکٹ کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ قرآن کیوں جلایا؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ خالق کائنات نے ان شکوک کو دور کرنے کے لیے کہا کہ تمہیں شک ہے نا کہ یہ نبی خود بناتا ہے، دل سے سناتا ہے، کسی شاعر سے لکھواتا ہے۔ یہ تین اعتراضات تھے قرآن پر کہ یہ نبی خود بناتا ہے، اس کو کوئی جن سکھاتا ہے، اس کو کوئی شاعر پڑھا جاتا ہے۔ کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسا اپنا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکو گے۔ پھر فرمایا جاؤ کل کائنات کے انسان اور جن اکٹھے کر لو، یہ جو چھوٹی 10 صورتیں ہیں ان جتنی صورتیں بنا کے لے آؤ۔ چیلنج کر دیا قرآن کے بعد 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اور 10 صورتوں کے بعد جلال الہی کچھ یوں بولا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ جاؤ سارا قرآن نہیں، ساری صورتیں بھی نہیں، اب کسی ایک سورہ یا ایک آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ۔ اب اللہ نے فرمایا تم جاؤ بھی صحیح،
دنیا کے ساری ٹیکنالوجی کو اکٹھے کر لو، تم کبھی قرآن کی آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے۔ اس دور میں اتنا بڑا چیلنج، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے مگر کوئی کتاب سامنے نہیں آئی، وہی سنائی گئی کہ وہی آئی ہے مگر وہ اگلے دن کسی کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے اپنے قرآن کے لیے چیلنج کیا، یہ چیلنج قائم و دائم ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اسے ناشر بھی کیا اور میں اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ قرآن کو جمع رکھنا بھی میں رب کا کام ہے اور اس کو پڑھاتے رہنا بھی میں رب کا کام ہے۔ کتابیں پہلے بھی اللہ کی آئی ہیں مگر وہ موجود صحیح حالت میں نہیں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میں نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو 3 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے، آگے بات بڑی آسان ہو جائے گی کہ اس جیسی کتاب تم لا نہیں سکتے، اور انسان نے پوری کوشش کی، نہیں لا سکا۔ جب نہیں لا سکا تو کہا اپنی بنا لو، نہیں بنا سکا کہ اس میں تبدیلی کر دیں گے، نہیں کر سکتے، لاکھ کوشش کے باوجود اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ پھر قرآن کے پیغام امن کو دنیا سراہتی ہے، قرآن کے لفظوں کی شستگی، لفظوں کی ترتیب، حسن نغمگی، علم، ہر سوال کا جواب، سب کچھ قرآن میں اتنا ہے کہ صدیاں 14 گزر گئی ہے، قرآن میں کوئی نقص نکال نہیں سکتا۔ جب نہ قرآن میں کوئی نقص نکال سکتا، نہ قرآن نے کسی کو قتل کا حکم دیا۔ یہ مائک ہے نا، بار ساؤنڈ لگے ہوئے، پڑوسی نعت سے یا صلاۃ و سلام سے یا اذان سے تنگ ہوئے درخواست دے کہ اس سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اسے بند کیا جائے، بند کر دیا، قانون ہے، لاٹھی ہے۔ گھر کے سامنے جنگ بن گیا، تکلیف دی، اڑا دیا۔ قرآن سے تکلیف کیا ہے؟ قرآن کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، قرآن خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا، قرآن ناراض رہنے کی اجازت نہیں دیتا، قرآن پڑوسی کافر سے بھی تعلقات رکھنے کا حکم دیتا ہے، قرآن غیر مسلم پڑوسی کو بھی کھلانے کا حکم دیتا ہے، قرآن کہتا ہے حاکم غیر مسلم آ گیا اس کی بھی بات مانو اور اس ملک میں ایسے رہو۔ سو قرآن کا کوئی ایسا حرف نہیں کہ جس کو دنیا اعتراض کر سکے۔ دنیا نے دیکھا کہ قرآن کا ایک لفظ جہاد تھا، کہ جہاد کا کیا معنی؟ جہاد کچھ ہمارے کردار سے، کچھ اس کے غلط تشریح سے۔ جہاد افغانستان سے چلا، امریکہ تک پہنچا، رشیا ماسکو سے چلا، فرانس تک پہنچا۔ جب لفظ جہاد اور جہاد کو بدنام کیا گیا کہ قرآن یہ کہتا ہے گردنیں کاٹو، قرآن یہ کہتا ہے خون بہاؤ تمہیں جنت ملے گی، ارے ان کے پاس وسائل تھے، میڈیا تھا، قرآن اور اسلام کو لفظ جہاد سے جب بدنام کرنا چاہا تو 90s کے دور میں رب نے طاہر القادری جیسا جرأت مند بندہ پیدا کیا، پاکستان سے لے کے امریکہ تک ہر جگہ بتایا کہ جس کو تم جہاد کہتے ہو وہ دہشت گردی ہے، اور جو دہشت گردی ہے وہ جہاد نہیں۔ دہشت گردی دوسرے کو ختم کرنے کا نام ہے، جہاد دوسرے کو بچانے کا نام ہے۔ جہاد کے موضوع کلیئر ہو گیا۔ حضور شیخ الاسلام نے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ لیا، چیلنج ہے میرا، پوری دنیا میں کوئی جہاد کو اب ڈسکس نہیں کرتا، اب ٹیررزم اور دہشت گردی کہتے ہیں، جہاد کو بدنام نہیں کر سکتے چونکہ سارے رستے بند کر دیے۔ سوال میرا یہی تھا کہ جب قرآن کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتا ایک بک کے طور پر، پھر اس کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ ہاں یہ بزدلی کی انتہا ہے۔ قرآن وہ جلاتے کیوں ہیں؟ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ قرآن جلانے کا کوئی نقصان نہیں۔ قرآن جلانے کا کیا نقصان ہے؟ ایک نسخہ اگر سویڈن میں جلے گا 10 نسخے جل جائیں، کیا کاغذ جلانے سے قرآن ختم ہو جائے گا؟ یہ کاغذ جلانے سے قرآن ختم نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن کا بندوبست یوں کیا ہے کہ ہر گلی میں اللہ نے حافظ قرآن پیدا کر دیا ہے۔
قرآن سینوں میں محفوظ ہے، قرآن عالموں کے پاس محفوظ ہے، قرآن قاریوں کے پاس محفوظ ہے، حافظوں کے پاس محفوظ ہے، لوح محفوظ پر محفوظ ہے۔ اور قرآن کے کاغذات چلتے رہیں، قرآن کو کچھ نہیں ہوتا، سافٹ ویئر ہائیڈ کرتے رہیں، اڑاتے رہیں، قرآن کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ان کی غلط فہمی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ کاغذ جلانے سے قرآن نہیں ختم ہوتا، ماسٹر کاپی ان کے پاس سیو ہے، ان کی میموری میں قرآن محفوظ ہے۔ جب ان کو پتا ہے کہ 2-4 نسخے جلانے سے قرآن یا مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ کیوں جلاتے ہیں؟ ایک سوال ہے، امید ہے اس کی سمجھ آ گئی، جواب میں آگے دے گا۔ دوسرا، کیوں جلاتے ہیں؟ یہاں یاد رکھیں، قرآن عدالت نے اجازت دی، ماچس لائی گئی، قرآن جلایا گیا، یہ حادثہ نہیں ہے، اٹس پری پلان۔ جو اچانک ہو جائے یا جس کا پتہ نہ ہو اسے کہتے ہیں خطا، غلط فہمی ہو۔ کیا ایمان سے بتائیے کہ ہم پرانے اوراق جلاتے نہیں ہیں؟ پرانے اوراق اخبارات ٹکڑے بازار میں ملتے ہیں تو ہم جلا دیتے ہیں، بے ادبی نہ ہو۔ گویا صرف جلانا جرم نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن جمع کیا، باقی سارے صحیفے جن کے زبر زیر آیت ترتیب وغیرہ میں شک تھا وہ پوری دنیا میں انہوں نے جلوا دیے۔ جس قرآن مجید کے صحیفے پر اتفاق ہوا اسی کو پرنٹ کروایا، اسی کو لکھوایا اور دنیا میں پھیلایا کہ اس مصحف عثمانی کے بغیر اب دوسرے قرآن کو رکھا نہیں جائے گا۔ سوال یہ کہ یہ کیوں جلاتے ہیں؟ بالفرض جو حادثہ ہے وہ اچانک ہوتا ہے، غلط فہمی قابل معافی ہے، مگر یہ عدالت سے اجازت، ماچس، جگہ کا اعلان اور پھر جلانا یہاں تک بھی ہو گیا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھیے، چند منٹ کی گفتگو ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے کہ جب قرآن جلایا گیا تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ میرا رب چاہتا تو کیا قرآن کے اوراق کو آگ لگتی؟ قرآن جلتا؟ وہ رب تو اتنا قادر ہے کہ اتنی آگ جلائی گئی کہ آسمان کو چھو رہی ہے، اور ابراہیم کو مہینوں کے آگ جلائے ہوئے بھانبڑ میں ڈالا۔ رب نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ جلتی رہنا مگر خبردار میرے ابراہیم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی نہیں جلے۔ معاذ اللہ، کیا اللہ کی طاقت ختم ہو گئی ہے؟ کیا سویڈن اللہ کی پہنچ سے؟ معاذ اللہ، وہ رب جو ابراہیم کو آگ سے زندہ نکال سکتا ہے، جو یونس کو سمندر اور پیٹ کی مچھلی سے نکال سکتا ہے، وہ رب جو موسیٰ کو گھوڑے پر سمندر پار کرا سکتا ہے، ماچس کی کیا جرأت، حکومتوں کی کیا جرأت کہ قرآن کو جلائے؟ یہ حفاظت کا ذمہ رب نے اٹھایا ہے، مگر اس کے باوجود قرآن جل گیا، قرآن کے اوراق جل گئے۔ اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ یہ وہ سوال ہے جو نوجوان نسل کے ذہن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو کہاں ہے اللہ؟ اللہ نے قرآن کیوں نہیں بچایا؟ آج اپنی وہ خوفزدہ ہیں، قرآن کی تعلیمات دلوں پر اثر کر رہی ہے، پوری دنیا میں قرآن سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو پرفیکٹ بک قرار دیا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کی تعلیمات سے کسی کو نہیں روک سکتے، اس کا انگلش میں بھی ترجمہ موجود، اس کا سویڈش میں بھی ترجمہ موجود، اس کا نارویجن میں بھی ترجمہ موجود، اس کا پشتو میں بھی ترجمہ موجود، اس کا فارسی میں بھی ترجمہ موجود، جہاں دنیا میں جو لینگویج ہے، ارے پہلے تھا یا نہ تھا، منہاج القرآن نے دنیا کے ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تعلیمات قرآن نہیں روک سکتے تو ایک تو انہوں نے امت محمدی کو غلط فہمیوں میں مبتلا کیا کہ اگر قرآن جل رہا تھا، ٹرک کا ایک نوجوان قرآن کو کیسے بچا سکتا ہے؟ ٹرک میں ریلی نکلے، میاں والی میں ریلی نکلے، لاہور میں ریلی نکلے، ہاؤ اٹ پاسبل؟ یہاں ریلیاں نکلتے رہے اور قرآن چلتے رہے، یہ ریلی قرآن کو کیسے روک سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ تمہارے اللہ نے نہیں روکا۔ اگر نوجوان نسل دین سے دور ہے، اگر نوجوان نسل توحید سے دور ہے،
تو وہ غلط فہمی میں مبتلا، وہ اپنی جنریشن کو بھی بتاتے ہیں دیکھو کوئی نہیں، قرآن بھی جل گیا، اللہ نے نہیں بچایا۔ ان کی یہ مضمون سازش ہے کہ نوجوان نسل قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، مگر نہیں ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ ابراہیم کو اللہ نے بچایا، ابراہیم کو بچا کے رب نے دین کو سر بلند فرمایا ہے۔ وہ رب حسین کو بچا سکتا تھا، حسین پہ چلنے والی تلوار پھول بن سکتے تھے، حسین پر آنے والے تیر پھول بن سکتے تھے، حسین کو قتل کرنے والے اندھے ہو سکتے تھے، مگر حسین کو نہ بچایا۔ اسماعیل کو چھری سے نکالا، ابراہیم کو چھری سے نکالا۔ قاتل معہ ربیون کثیر، کئی نبیوں کو آنے سے چیرا گیا، کئی نبیوں کو کڑھائی سے ٹکڑے کیا گیا، تب بھی رب موجود تھا۔ ہاں، ابراہیم کو بچانے میں دین کی بقا تھی اور حسین کو لٹانے میں دین کی بقا تھی۔ اگر حسین کی گردن کٹ جاتی پھر دین بچ جاتی، پھر دین نہ بچتا، پھر یزید کی حکومت ہوتی، پھر یزید کا ظلم ہوتا۔ آج میرا رب چاہتا دونوں راگ کو کبھی آگ نہ لگتی، مگر رب نے بتا دیا کہ اے بدبخت، تو قرآن کو نہیں جلا رہا، تو اس کاغذ کو جلا رہا ہے جس پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ کاغذ جل گیا، قرآن جل نہیں سکتا۔ قرآن تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے آیا ہے، قرآن تو دنیا میں جلتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ سو کاغذ جل گئے، اس کا مدعا یہ تھا ایک تو ان کو جواب مل جائے کہ تم جتنے بھی قرآن جلاؤ، قرآن کی محبت بھی بڑھتی جائے گی اور تعلیم بھی بڑھتا جائے گا۔ وہ پھر کیوں جلاتے ہیں؟ ان کو پتا ہے، ایک جواب تو یہ تھا، ان کو پتا ہے کہ یہ مسلمان بدعمل ہو چکے ہیں۔ آج دوغلا پن ہے، قرآن جل جائے تو لاکھ کا جلوس نکل آتا ہے، لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں، 2 ماہ بعد پھر جلاتے ہیں، پھر کروڑوں لوگ نکل آتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے کئی ملکوں میں لاکھوں کے جلوس نکلے۔ کیا ہر بار ایسا ہوگا؟ ادھر قرآن جلے گا، ہم جلوس نکالیں گے، پھر گھر بیٹھ جائیں گے؟ کیا ہر بار ایسا ہوگا؟ کیا کافی ہے یہ مذمت؟ کافی نہیں، یہ احتجاج کافی نہیں۔ اور ویری سوری ٹو سے، احتجاج اور مذمت بے بسی کا نام ہے کہ جب بندہ بے بس ہو جائے پھر وہ احتجاج کرتا ہے۔ بے بسی کا نام احتجاج ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہماری طرف سے احتجاج ہے۔ سو آج کیا امت مسلمہ ہاتھ کھڑے کر کے صرف احتجاج کرے گی کہ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ایسا کب تک ہوگا؟ وہ قرآن اس لیے جلاتے ہیں کہ یہ مسلمان قرآن کو لپیٹ کے تو گھر میں رکھتے ہیں، تراویح میں بھی سنتے ہیں، اچھا پرنٹ بھی کرتے ہیں، مگر یہ قرآن کی مانتے نہیں ہیں۔ جو بندہ قرآن کی بات نہیں مانتا وہ قرآن کے لیے جنگ کیا کرے گا؟ وہ قرآن کے لیے جہاد کیا کرے گا؟ ادھر قرآن کے جلوس نکلتے ہیں، اسی ملک میں خلاف قرآن سود کا قانون ہے، نافذ ہے۔ اگر انہوں نے سوال کر لیا کہ قرآن کو تم مانتے ہو، جس کے لیے جلوس نکالے اسے مانتے ہو، اگر آپ کہیں گے ہاں، تو پھر وہ کہیں گے تمہارے ملک میں شراب کیوں پی جاتی ہے؟ تمہارے ملک میں سود کے خلاف قانون کیوں نہیں ہے؟ تمہارے ملک میں قرآن کا نظام نافذ کیوں ہے؟ اگر انہوں نے سوال کر لیا، اے قرآن کی بے حرمتی میں آنسو بہانے والے، تمہاری عدالتوں میں روز قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، روز جھوٹے قرآن اٹھائے جاتے ہیں، روز تمہارے فیصلوں میں، جرگوں میں، محکموں میں قرآن لایا جاتا ہے، قرآن کی موجودگی میں حلف دیے جاتے ہیں جھوٹے، جا بجا خود کئی صورتوں میں قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کافر بے حرمتی کرے تو سڑکوں پہ نکل آئے، وقت کا وزیر اعظم کہے کہ نظام نافذ نہیں ہو سکتا، قرآن کا قانون غلط ہے، سود کے سوا ملک نہیں چل سکتا، اس کے خلاف تو جلوس نکلتے ہیں، اور جو قرآن کو قابل عمل پاکستان میں نہیں سمجھتا اس کے خلاف کیا کہیں گے؟ حاضرین مکرم، دنیا جانتی ہے کہ یہ قرآن کے لفظوں کو تو مانتے ہیں مگر اس کے تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ تعلیمات سے اگلی بات آ جائیے کہ آج آپ اور میں نے قرآن کی محبت میں جلوس نکالا، یہ نکالنا چاہیے تھا، دنیا کو بتانا چاہیے تھا، لیکن اگر میں اور آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیں
کہ تیرے میرے گھر میں جو قرآن پڑا ہے پچھلے 6 ماہ سے کیا ہم نے اس کی گرد اتاری ہے؟ کیا ہم نے اسے دیکھا ہے کہ دیمک لگی ہے یا چھت کا پانی اسے گرا ہے؟ یہ مسجد میں قرآن پڑے ہیں، جا کے گھر اپنے قرآنوں کو، آج میری دعوت ہے کہ گھر جا کے پوچھے تو صحیح۔ اور میرا تو اتنا خیال ہے کہ آپ کو اور مجھے اتنا بھی نہیں پتا ہمارے گھر میں کتنے قرآن کے نسخے پڑے ہیں، کتنے پھٹے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن اگر قرآن کھڑا ہو گیا کٹہرے میں، اور قرآن میں خود موجود ہے کہ قیامت کے دن قرآن شکایت لگائے گا، کافر کی نہیں، جلانے والے کی نہیں، وہ اسے ایڈریس کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ قرآن شکایت لگائے گا مسلمانوں کی کہ اے اللہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ آج اگر دنیا جرأت کرتی ہے قرآن جلانے کی، اسے پتا ہے کہ 56 ممالکوں میں کوئی ایک ملک بھی نہیں اٹھنے والا، عوام جب سے جلوس نکالے گی، قرآن کی محبت ہے مگر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج فقط مذمتوں سے نہیں ہوگا، آج ہمارے وزیر اعظم نے بھی مذمت کی ہے مگر وہ مذمت ناکافی ہے۔ کیا یہ وہ مذمت ہے کہ جوش سیاست میں مائک گرا دیے جاتے ہیں، ٹائف گرا دیے جاتے ہیں، مکے لہرائے جاتے ہیں؟ کیا ایک مکہ کوئی سویڈن کے لیے لہرائے گا مکے والے؟ کیا کوئی سویڈن کے لیے مائک گرائے گا؟ کیا اسمبلیوں سے نکل کے ویسی تقریریں جو اپنی سیاسی مخالفت کے لیے کی جاتی ہے، قرآن کی مخالفتوں کے لیے کی جائے گی؟ میرے بھائیوں، ہم نکلیں، ہم اپنے بچوں کو نکالیں، ہم خواتین کو نکالیں، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ یہ بات حکومتوں کی ہے، یہ بات وقت کے حاکموں کی ہے، یہ بات وقت کے طاقتوں کی ہے۔ جنہوں نے بہت زیادہ تیر مارا نا، انہوں نے سفیر کو بلایا ہے کہ آؤ بات کرو ہم سے، بس اتنا سا احتجاج۔ جنہوں نے اس سے بڑا تیر مارا وہ سویڈن کے سفیر کو باعزت گھر پہ جہاز پہ بٹھا کے بھیج دیا ہے۔ دشمنوں سے کوئی ایسے نہیں کرتا، مذمت عوام کریں گے، کرتے رہیں گے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مگر تحفظ ناموس رسالت یہ ہے، تحفظ ناموس قرآن یہ ہے کہ 56 اسلامی ملک اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، باہر میں جائے ایسی اقوام متحدہ، ارے غرق ہو جائے ایسے اقوام عالم، جو مسلمانوں کے قرآن کی حفاظت نہ کر سکے، اپنے قوانین کے لیے تو مسلمانوں سے ہاتھ اٹھاتے رہے، جنگیں کروانے کے لیے تو ہماری فوجیں کبھی کانگو میں کبھی کہاں استعمال ہوتی رہے، اور جب بات قرآن کی آ جائے تو ہم اقوام متحدہ سے درخواستیں کرتے پھرے۔ غیرت اگر ہو، اقوام متحدہ شہر کیا ہے؟ 56 ممالک اگر یک لخت سیٹ چھوڑ کے باہر نکلیں گے کہ ہم اس ہاؤس کا ممبر تب بنیں گے جب یہ قرآن کے لیے قانون بنائیں گے۔ ارے وہ ہاؤس ناقص نہ ہو جائے جس سے 56 اسلامی ملک اٹھ جائیں، وہ ادھورا ہو جائے۔ حکمرانی تو وہ مسلمانوں پر کر رہے ہیں، امریکہ فرانس پر نہیں کر رہا، فرانس یورپ پر نہیں کر رہا، وہ تو اکٹھے ہو کے مسلمانوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ کاش آج حاکموں کی غیرت جاگے، سعودی عرب سے ایران، افغانستان سے لے کے دنیا کے دوسرے کونوں تک 56 ممالک میں جتنے اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، OIC تو ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے۔ کیا اس نے کوئی ایسا مطالبہ کیا؟ قانون بنانا، مطالبات کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ دنیا کو کلچر کلیش کی طرف لایا جا رہا ہے، مذاہب کی جنگ چاہتے ہیں، مگر ہم وہ ہیں جس کو میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت کی بھی حفاظت کرتے رہیں۔ قرآن نے تو ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا نہ کہو، کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے، میرے